وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی. کہہ دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا له دینی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی عبادت۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور یہ میری جو عبادت اللہ کی ہے تو یہ خالص اللہ کی عبادت ہے، اس میں میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کی ہی عبادت کا حکم تھا اور اس کے اعلان کا حکم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی کی دعوت دیتے رہے۔ یہی بات کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، گویا کہ یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ، مرکزی نقطہ تھی۔ یہی بات قرآن کریم کی دعوت کا بھی خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر زور دیتا ہے، اور اتنا زور دیتا ہے کہ یہی قرآن کریم کی دعوت کا مرکزی نقطہ نظر آتا ہے، اور اسے اللہ رب العالمین نے یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے، دیگر آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کی دعوت اسی کی تھی۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھی بھیجے، ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ ہر نبی کو اللہ نے یہ وحی کی، اور وحی بھی کی، لیکن یہ اہم ترین وحی اور گویا کہ تمام وحیوں کا خلاصہ تھا یہ وحی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، یعنی توحید۔ یہ انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ، انبیاء کی دعوت کا، قرآن کی دعوت کا مرکزی نقطہ بھی یہ ہے، اور دعوت کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے۔ پوری جو ہمارا دین اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ آپ کہیں گے یہاں ابتدا کی بات تو نہیں ہے، ابتدا کی بات بھی ہے، وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر ہدایات ہیں ان سے ملتی ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا، اور آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم اہل کتاب لوگوں کی طرف جا رہے ہو، یمن کے لوگ اکثر اہل کتاب ہیں، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے وہاں جا کے جو پہلا کام کرنا ہے، ان کو اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینی ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے اے معاذ، وہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینی ہے۔
پھر اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، اس کے بعد پھر دیگر جو ہے وہ دعوتوں کی بات آتی ہے۔ تو گویا کہ توحید اور اللہ کی عبادت یہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ بھی ہے اور دعوت کی ابتدا بھی یہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ توحید پر ہو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا ہو تو وہ شخص انشاءاللہ جنتی ہے۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی سارے گناہ معاف کر دیں اگر توبہ نہ بھی کرے، اور چاہے اللہ تعالیٰ اس کی کچھ سزا دے دیں، وہ جنتی ہے۔ پھر آخر کار وہ جنت میں جائے گا، یا اللہ اس کو پہلے ہی مرحلے میں جنت میں بھیج دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہ سزا بھگت کے جنت میں جائے گا، وہ آخر کار جنت میں ہی جائے گا۔ اور جو بندہ توحید پر نہیں ہے، مشرک ہے، شرک کرتا ہے، تو ایسا بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اللہ کی عبادت میں، تو اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، جنت قریب ہی نہیں جا سکتا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل کی، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف، تو آپ نے فرمایا اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابٍ، اے معاذ تم اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، سب سے پہلی چیز جو تم نے انہیں دعوت دینی ہے اللہ کی عبادت کی۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو پہچان لیں، جب اللہ کی عبادت توحید کو پہچان لیں، پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر جب اس کو پہچان لیں، پھر بتانا کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تو دعوت کی ابتدا بھی توحید سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی ابتدا بھی توحید سے کی۔ آپ نے جب سب سے پہلے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور آپ نے انہیں توحید کی طرف دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی، باقاعدہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور اسی موقع پر بدبخت ابو لہب نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹیں، کیا اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اس موقع پر پھر تبت یدا ابی لہب وتب سورت پوری نازل ہوئی تھی۔ تو توحید جو ہے یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور دعوت کی ابتدا اور دعوت کا مرکزی نقطہ بھی توحید ہی ہونی چاہیے۔ تو اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، پس تم عبادت کرو جس کی تم چاہو اللہ کے علاوہ۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں خود بھی صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور میں تمہیں بھی اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرو، اور اگر تم میری اس دعوت کو نہیں مانتے پھر تم نے جس کی عبادت کرنی ہے کر لو۔ یہ اجازت نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اس میں شدید ناراضگی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتے، اگر تم توحید کی بات نہیں مانتے، اگر تم نے اپنے شرک کی روش پہ چلتے رہنا ہے، تو میرا اعلان تو سن لو، میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا، تم نے اب جس کی عبادت کرنی ہے پھر کرتے رہو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ بالکل وہی انداز ہے جو سورۃ الکافرون میں ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرتا۔ یعنی اگر تم میری دعوت نہ مانو، تمہیں میری دعوت ماننی چاہیے۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں، تو میری بات ماننی چاہیے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر نہیں مانتے تو پھر میرا اعلان سن لو کہ میں تو اللہ کی توحید پر ہی، میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تم نے جس کی عبادت کرنی ہے کر لو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ تو اپنے بارے میں اعلان کیا کہ میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا، اور پھر فرمایا اگر تم میری بات نہیں مانتے پھر تم نے جس کی عبادت کرنی ہے کر لو۔ قل، فرما دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک خسارہ پانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔
تم نے جس کی عبادت کرنی ہے کر لو دنیا کے اندر اللہ نے پابندی نہیں لگائی، دین میں جبر نہیں رکھا، میں جبر نہیں کروں گا، لیکن اس کا انجام کیا ہے وہ سن لو۔ پھر اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے انجام کے بارے میں بھی، کہ پھر خسارہ والے جو حقیقی خسارے میں ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈال دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن۔ اب قیامت کے دن ان کے لیے پھر جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرے، ان کے لیے قیامت کے دن پھر بہت ہی دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بھی، ان کے گھر والوں کے لیے بھی قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہ بہت واضح خسارہ ہے، اصل خسارہ تو اس کا نام ہے۔ دنیا کے اندر ہم بعض دفعہ کسی کا کوئی نقصان ہو جائے کاروباری، ہم کہتے ہیں بڑا گھاٹا ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، یہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، کبھی نقصان، کبھی فائدہ، کبھی آزمائش، کبھی انعام اللہ کی طرف سے، یہ آنی جانی چیزیں ہیں، یہ وقتی ہوتی ہیں، لیکن اصل خسارہ تو آخرت کا خسارہ ہے۔ اگر ایک انسان دنیا کے اندر ناکام زندگی گزار کر گیا اللہ کی نظروں میں، توحید کے بغیر گیا، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لائے بغیر چلا گیا، تو یہ ہے اصل خسارہ، اور اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر چاہے وہ مشکل زندگی گزار کے جائے، دکھوں بھری زندگی گزار کے جائے، آزمائشوں والی زندگی گزار کے جائے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہو، کسی کی عبادت نہ کرتا ہو، اللہ رب العالمین پر اور جس کا اللہ نے حکم دیا اس پر ایمان رکھتا ہو، تو یہ بندہ کامیاب ہے، چاہے دنیا کے اندر مشکلات میں زندگی گزار کے گیا ہو۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے کم تکلیفیں اٹھائی ہیں، 17 سال بیماری میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے علیہم السلام، لیکن وہ دنیا سے کامیاب جاتے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ دنیا اس کی چاہے پریشانیوں میں گزرے، دنیا چاہے اس کی آزمائشوں میں گزرے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ کے نزدیک، ان سب کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہے ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم تو خود مخلوق ہیں، ہمارے لیے مچھر کے پر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تو اتنے عظیم ہے، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نزدیک حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ اس دنیا کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، آخرت اور ہر چیز ہم قربان کر دیتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی مال و متاع کے لیے ہم اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں۔ اصل خسارہ تو آخرت کا خسارہ ہے۔ قبر بھی ہمیشہ کے لیے، قبر کی زندگی بھی اللہ کے عذاب میں، کیونکہ قبر وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ موت بھی تکلیف دہ، مومن کی موت کا اور کافر کی موت کا بھی زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو صرف ایک سانس کی ڈوری چل رہی ہے نا، جو کبھی کسی وقت بند ہو سکتی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، بلبلہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، بس اس پانی کے بلبلے کے لیے ہم نے جو ہے وہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی رنگینیاں ہم نے لینی ہیں۔ کوئی وقت نہیں لگتا موت آنے میں، پتہ نہیں کوئی گھر بھی پہنچ پاتا ہے کہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو اس دنیا کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنی آخرت تباہ کرنی ہے، اپنی قبر خراب کرنی ہے، اپنی موت ہم نے جو ہے وہ برا خاتمہ کرنا ہے۔ مومن کی موت وہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ہوتی ہے، اور کافر کی موت بڑی ذلت کے ساتھ ہوتی ہے۔ صرف یہ جو زندگی ہے جو پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اللہ نے اس میں ڈھیل دی ہوئی ہے، پھر کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ اور یہ اللہ نے دنیا میں ڈھیل کیوں دی ہے یہ بھی سمجھ دیجیے۔ میں نے ابھی ذکر کیا دنیا میں ڈھیل اس لیے دی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر اہمیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے دنیا کے اندر۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2320 آپ کے سامنے ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حیثیت ہوتی، اتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ، ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، تو اللہ کبھی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے۔
اللہ کے نزدیک تو دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ کافر وہ دنیا کے اندر اس کا مکان سونے کا ہے، اس کے برتن سونے کے ہیں، وہ نعمتوں میں کھیل رہا ہے، نہیں کھیل رہا، اللہ نے چھوڑ دیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑا سا فائدہ ہے پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے پھر تو آگ والوں میں سے ہے۔ اور میں ذکر کر رہا ہوں یہ جو پانی کا بلبلہ ہے جس کے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اس میں اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ موت پھر ایسی جو ہے وہ خطرناک آتی ہے کہ ذلیل کر کے فرشتے جو ہیں، موت کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں کافر کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب کافر کو موت آتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرشتے مار مار کر اس کی روح نکالتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 93، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی مدہوشیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھ، موت کے فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تو تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے، تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ کافروں کی موت جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، جی وہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے سورہ محمد آیت نمبر 27 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کیسے ہوگا ان کا حال جب انہیں فرشتے فوت کریں گے، ان کے چہروں کو بھی ماریں گے، پیٹھوں پر بھی ماریں گے، فرشتے مار مار کے جان قبض کریں گے۔ یہ کافروں کی موت ہے، اور مومنوں کی موت وہ آپ دیکھیے کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ نیک ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے جان قبض کرتے وقت سلام کہتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں فرشتے، جس کو فرشتے سلام پیش کریں موت کے وقت۔ تو موت سے ہی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر نیک شخص کی، اس سے سوال ہوتے ہیں قبر کے اندر، پھر اس سے کہتے ہیں کہ اس سے کہا جاتا ہے اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے پہلی رات، اس طرح سو جاؤ، پھر قیامت تک وہ سویا رہتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جنت کی طرف سے جو ہے وہ دروازہ کھل جاتا ہے، جنت کی نعمتیں اور دروازہ کھل جاتا ہے قبر میں۔ اور جو کافر ہے اس کی قبر کی پوری زندگی عذاب کے اندر گزرتی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ تھوڑا سا پانی کا بلبلہ اور یہ جو وقتی ایک زندگی ہے جس کی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، تو ہم اس کا نقصان اور ہم یہ سوچتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، ہمیں دیکھنا چاہیے اصل فائدہ نقصان آخرت کا ہے۔ فرمایا کہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں اور صرف اس کی عبادت کرتا ہوں، تم نے جس کی عبادت کرنی ہے کر لو، کوئی جبر نہیں ہے دین میں، لیکن یہ وقتی مہلت ہے، وقتی۔ اصل خسارہ جو ہے، واضح خسارہ، جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال لیا، ایسے عمل کیے جس کی وجہ سے ان کی آخرت تباہ ہو گئی، قیامت تباہ ہو گئی، اصل خسارے میں وہ ہیں، اور یہ واضح خسارہ ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے لیے ان کے اوپر سائبان ہوں گے آگ کے، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے۔ ظلل سائے کو کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جن کی آخرت تباہ ہے، جو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، جنہوں نے اپنی آخرت تباہ کر لی، ایسے لوگوں کی آخرت کیسے گزرے گی؟ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے، نیچے بھی آگ کے سائے، والعیاذ باللہ۔ ہر طرف آگ ہوگی، اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ وہ دنیا کی آگ کتنی شدید ہے، اور سب سے تکلیف دہ موت آگ میں جل کر کوئی بندہ جو ہے وہ آگ میں جلے، کتنی تکلیف اس کی ہوتی ہے۔ آپ جو ہے کوئی بندہ آگ کے اوپر جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھے تو انسان تو آگ کی تپش برداشت نہیں کر سکتا، کجا یہ کہ آگ کے اندر جلنا، اور پھر آخرت کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے۔ موت آ جائے پھر تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں تو موت آنی ہی نہیں، آخرت میں تو
انسان ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ یہ تکلیف انسان بھگتے گا والعیاذ باللہ۔ اگر انسان کا چمڑا اور انسان کی کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کھال بدل دیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھال گل جائے گی تو ہم ان کی کھال بدل دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں، تاکہ عذاب ان کو زیادہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کھال بدل دیں گے، موت نہیں آئے گی، تو ہر وقت آگ میں ہوں گے، اور وہ آگ دنیا کے اندر آگ جو ہے وہ چلتی رہتی ایک وقت آتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، وہ قیامت کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ ہلکی ہونے لگے گی ہم آگ کو مزید بھڑکا دیں گے، کبھی آگ ہلکی نہیں ہوگی والعیاذ باللہ۔ لوگ سمجھیں گے کہ جی اتنا تکلیف دہ عذاب ہے، ممکن ہے کچھ دیر عذاب رہے پھر ہلکا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تم اس عذاب کو چکھو، ہم تمہیں ہرگز زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب میں ہی۔ عذاب کم نہیں ہوگا، عذاب بڑھتا رہے گا، پہلے سے زیادہ ہوتا رہے گا، اور ان کے اوپر بھی سائبان ہوں گے آگ کے، اور نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا لہم من جہنم مہاد، سورہ اعراف آیت نمبر 41، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا، بچھونا بھی آگ کا ہوگا، بچھونا جس پر انسان لیٹتا ہے، تو ان کے لیے بچھونے سے مراد ہے نیچے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے اوپر بھی آگ ان کو ڈھانپ رہی ہوگی، صرف ایک طرف سے آگ نہیں ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی اور اوپر بھی آگ ہوگی، بلکہ آگ ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، چہرہ انسان کا سب سے نازک حصہ ہوتا ہے اور سب سے معزز بھی، چہروں پر بھی آگ چھا رہی ہوگی والعیاذ باللہ۔ تو یہ اتنا تکلیف دہ عذاب ہے، کون انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، دنیا کے اندر اصلاح کر لے تو اس عذاب سے بچ جائے، اور کوئی صورت نہیں ہے اس عذاب سے بچنے کی۔ جو شخص جو ہے وہ توحید کو ماننے کا مطلب کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی بات، جس طرح کل بات ہو رہی تھی، صرف مطلب یہ نہیں ہوتا عبادت کرنے کا اللہ کو سجدہ کرنا اور کسی کو سجدہ نہ کرنا۔ ایک بندہ کسی کو سجدہ کرے گی نا، کیا خیال ہے کہ وہ توحید پر ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، سجدہ ہی نہیں کرتا کسی کو، دہریہ ہے، ہم کہیں وہ تو جو ہے نا موحد ہے، موحد تو وہ بھی نہیں ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ جو سارا موضوع چل رہا ہے کل پرسوں سے 2-3 دن سے، وہ اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا، اور یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا، اور پھر اللہ کی بات ماننا۔ کل بات ہوئی تھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ تو توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کسی کی عبادت نہیں کرتا، اب میں نماز نہیں پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ اللہ کی بات مان رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بس اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے سجدہ کر لینا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بات ماننا۔ اب اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اسلام اور کفر میں فرق نماز ہے۔ ایک بندہ مانتا ہے اللہ ایک ہے، ایک بندہ کہتا ہے میرا خالق اللہ ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کہتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من القول والفعل۔ عبادت یہ ایک نام ہے ہر اس چیز کا جو اللہ کو راضی کرے، خواہ وہ قول ہمارا قول ہو چاہے ہمارا فعل ہو، عبادت اس چیز کا نام ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے سامنے جھکو، ہم اللہ کے سامنے جھکیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کہیں نماز پڑھو، ہم نماز پڑھیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ مانیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے اس کو مانو، وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو یہ اللہ کو تو نہیں مانتا نا، وہ کہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہتے ہیں میری کتاب ہے، اور اللہ کہتے ہیں اگر یہ، وہ کہتا ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میری کتاب ہے، اللہ اس کے ثبوت دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کے بہت زیادہ دلائل دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کی کتاب ہے، تو اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اللہ اس کو کفر کہتے ہیں نا۔ اللہ اس چیز، جو بندہ قرآن کو نہ مانے کافر ہے نا، یہ تو کفر ہوا نا، اللہ اس کو کفر قرار دیتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی کو نہ مانے، اللہ اسے کفر قرار دیتے ہیں، کافر ٹھکانا جہنم ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حدیث ہے کہ جو شخص جو ہے اس کو
پتہ لگ گیا میرے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو اب وہ جہنم میں داخل ہوگا، چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ عیسائی ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور جو بندہ مسلمان نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا اس سے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص یہودی ہو عیسائی ہو اگر میرے بارے میں سن لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ پر ایمان نہ لائے، آپ پر اترنے والی وحی کو نہ مانے، تو وہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا، دخل النار، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامتی، میرے بارے میں کوئی ایک اس امت میں سے نہیں سنتا، خواہ وہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو، پھر وہ مر جائے، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، مجھ پر اترنے والی وحی کو نہ مانے، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، مگر وہ آگ والوں میں سے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لیتا اور آپ پر ایمان نہیں لاتا تو یہ بندہ آگ والوں میں سے ہے۔ دیکھیے ہم نے توحید کا معنی سمجھا نہیں، ہم سمجھتے ہیں توحید کا معنی ہے اللہ کو مان لو، ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ توحید ہے؟ یہ تو توحید نہیں ہے جی۔ ایک یہودی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں سوچتا ہوں مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ دیکھیے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی آپ ان سے سوال کریں، من خلقہم ولا ان سألتہم من خلقہم، سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 ہے آپ کے سامنے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں انہیں کس نے پیدا کیا، کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ نے۔ اللہ کہتے ہیں پھر کہاں بہکے جا رہے ہو، یعنی ان کو تو موحد کہنا چاہیے۔ جو منطق اس وقت اگر ہم بات کریں کہ جو اللہ کو مان لے وہ موحد ہے، تو پھر تو یہ موحد تھے، پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں پھر کہاں بہکے جا رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ انکار کیوں کر رہے ہو؟ پھر اللہ کے نبی کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ توحید کا مطلب یہ نہیں اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کو ایک ماننے کا مطلب سمجھیے۔ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب ہے اللہ کی ہر بات ماننا۔ آسان الفاظ میں توحید کا مطلب ہے ایک اللہ کو ماننے کا مطلب ہے ایک اللہ کی ماننا۔ ایک بندہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اب وہ اللہ کی کوئی بات نہیں مانتا، تو یہ اللہ کو ماننا نہ ہوا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی دیکھیے ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، سب سے زیادہ اگر کسی مخلوق کو کسی سے محبت ہونی چاہیے اپنے خالق سے محبت ہونی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اگر ہمیں کوئی سب سے زیادہ احترام ہے تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں کس کی خوشنودی مطلوب ہے، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہونی چاہیے، اللہ کی رضا۔ کسی کی خوشنودی ہم چاہیں، کسی کی رضا چاہیں، وہ تب بھی ہو سکتی ہے جب اس کی بات مانیں۔ تو اللہ کے انعامات ہیں ہم پر ان گنت، ہم جب تک ان انعامات کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے اصل میں عبادت کو محدود کر لیا ہے مسجد کی حد تک۔ اگر ہم مسجد تک عبادت کو محدود کر لیں، عیسائی کہیں گے ہم بھی تو گرجا میں عبادت کرتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر یہ بھی توحید ہوگی۔ اصل میں عبادت اس کو نہیں کہتے، یہ کئی دفعہ کلاس ہمارا ڈسکس ہوتی ہے بار بار۔ عبادت کا مطلب جو میں نے بھی آپ کو بتایا، عبادت کا مطلب ہے ہر وہ کام، ہر وہ بات یا ہر وہ کام جو ہم منہ سے نکالیں یا ہم ہاتھوں سے کریں، وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرے، یہ ہے عبادت۔ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں اور حلال کماتے ہیں، عبادت ہے، یہ عبادت ہے کاروبار کر کے حلال کمانا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو تاجر امانت دار ہوگا، سچا ہوگا، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، اس طرح کر کے اس کی فضیلت آتی ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ مالدار ہے، وہ مال کے اندر اللہ کا حق رکھتا ہے اور اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ نے مالدار کے لیے کچھ حقوق رکھے ہیں، کچھ طریقہ کار رکھا ہے، وہ مال کا حق ادا کرتا ہے تو وہ بہت بڑی عبادت کرتا ہے۔ ایک بندہ مال کماتا ہے، بہت بڑی عبادت کرتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ تفریح کرتا ہے، خوشی مناتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے خوشی مناتا ہے جس طریقے سے اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا۔ عید کی خوشی مناتا ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے عید کی نماز کی، اور نئے کپڑے پہنتا ہے، اور اس طریقے سے خوشی مناتا ہے جس طریقے سے اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، اس کی خوشی عبادت بن جاتی ہے۔ عبادت صرف مسجد کے اندر 2 رکعتیں پڑھنے کو عبادت نہیں کہتے۔ ایک بندہ جو ہے وہ
لوگوں سے اچھے طریقے سے ملتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ہمارے رب کو راضی کرے ہم سے۔ ہم کہیں گے جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ہم نے بات کوئی نہیں ماننی، یہ تو عبادت نہ ہوئی۔ پھر کس کی ماننی ہے؟ اگر اللہ کی نہیں ماننی، اگر اپنے ذہن کی ماننی ہے تو پھر تو ہم نے اپنے ذہن کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا نا۔ قرآن تو اس کو شرک قرار دیتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنا معبود اپنی خواہش کو بناتا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ جو ہمارا دل کرے گا وہ کریں گے، ہاں ویسے اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ تو توحید نہ ہوئی، یہ تو ہم نے اپنے دل کو رب بنا لیا نا۔ دیکھیے جس طرح کل بات ہوئی تھی، اگر ہم کسی کو حلال حرام کا حق دے دیں تو یہ ہم نے اس کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ اگر یہ ہم حلال حرام کا حق اپنے دل کو دے دیں، اپنی خواہش کو دے دیں، ہم نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یہ بھی تو شرک ہے۔ ایک بندہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی خواہش کو چھوڑ دے، یہ ہے توحید۔ اللہ کہتے ہیں کہ بستر سے اٹھو نماز پڑھو، بندہ بستر سے اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ہے عبادت، اس کا نام توحید ہے۔ توحید کو ہمیں جی اب بتائیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ سب سے بہتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے تمام مخلوق سے افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ بل گیٹس جو ہے بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، صدقہ نہیں کہنا چاہیے، چیریٹی کرتا ہے، بہت خرچ کرتا ہے۔ میرا بھی سوال مکمل نہیں ہوا، میں کہتا تھا کیا وہ نیک عمل کرتا ہے؟ چیریٹی نیک عمل ہے، صرف چیریٹی نیک عمل ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل۔ ایک بندہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کرے، دیکھیے چیریٹی وغیرہ یہ چیزیں بہت نیک عمل ہیں۔ شہادت سے بڑا کوئی نیک عمل ہے؟ ایک بندہ اپنی جان قربان کر دے۔ چلیں ذرا، آپ تو مانتے ہیں نا، میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، جب آپ یہ سمجھ جائیں گے نا آپ اپنے دوست کو بھی سمجھا سکیں گے۔ شہادت سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، قرآن سے پڑھنے پڑھانے سے بڑا کوئی عمل ہے؟ ابھی آپ نے چیریٹی کی بات کی، چیریٹی بھی بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یہ 3 لوگ ہیں۔ یہ سنی ہوئی ہے آپ نے حدیث؟ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی اور حدیث بیان کرنے سے پہلے 3 دفعہ بھی ہوش ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یہ 3 لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص جس نے اپنی جان قربان کی ہوگی، ایک قاری قرآن، اور ایک چیریٹی کرنے والا۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، تو وہ مشہور حدیث ہے۔ وہ کہیں گے، اللہ کہیں گے کہ تم نے کیا کیا زندگی میں؟ وہ کہیں گے ہم نے اپنی جان قربان کر دی، ہم نے مال خرچ کیا، ہم نے قرآن پڑھایا۔ اللہ کہیں گے میرے لیے کیا تھا، اپنے لیے کیا تھا؟ تمہیں لوگوں نے قاری کہہ دیا ہے، تمہیں لوگوں نے سخی کہہ دیا ہے، تمہیں لوگوں نے بہادر کہہ دیا، میرے لیے تو نہیں کیا۔ جس نے اللہ کے لیے کیا ہوگا اللہ سے مانگے۔ بل گیٹس اگر اللہ کے لیے چیریٹی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا اس سے پہلا مطالبہ ایمان لانے کا ہے اللہ پر، اللہ کا اس سے پہلا مطالبہ دین اسلام کو قبول کرنے کا ہے، اللہ کا اس سے جو ابتدائی مطالبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کا ہے۔ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، وہ اللہ کی توحید نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، کہتا ہے اللہ کو اے اللہ میں آپ کو ایسے راضی کروں گا جیسے میں چاہوں گا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تیری کیا ضرورت۔ دیکھیے نیک کام کسے کہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تھا، نیک کام وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور اگر کسی بندے نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں دیکھے گا کہ نیک کام کیا ہے، وہ اللہ سے پوچھے گا اے اللہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے نزدیک نیک کام کیا ہے۔ ایک بدو آپ کے پاس آیا، دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائیں۔ ایک بدو آپ کے پاس آیا، جنگل کا ہے، وہ بہت زیادہ یہ جو ہے نا تفصیلات کو نہیں جانتا، وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مختصر بات بتائیے، میں ایک بدو ہوں، مجھے کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں، مجھے موٹی سی بات بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے، چھوٹی بات کیجیے گا، لمبی بات نہ کیجیے گا، میں اس بات پہ جم جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر ڈٹ جائے اس کے اوپر۔ یہ آپ نے ایک ایسی بات فرمائی ہے اور بدو نے وہ سمجھی ہے، اگر ہم وہ سمجھ جائیں تو ہماری دنیا آخرت کی اصلاح ہو جائے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ میں منہ سے کہہ دوں میں اللہ پر ایمان لایا، اب سود بھی کھا رہا ہوں، اب میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اب میں جو ہے ہر غلط کام بھی کر رہا ہوں، میں منہ سے کہتا رہوں میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لایا پھر ڈٹ جائے اس کے اوپر، اس کا مطلب کیا ہے اللہ پر ایمان لایا؟ یہ جو توحید کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی ہر بات ماننا۔ اللہ نے قرآن کو ماننے کا حکم دیا تو قرآن کو مانیں، قرآن کو ماننے کا مطلب قرآن کی ہر بات مانیں، یہ نہیں کہ مرضی کی آیتیں لے لیں وہ مان لیں اور جو آیتیں ہم نے نہیں لینی ان کو چھوڑ دیں، ان کو نہ مانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، آپ کی ہر بات مانیں، اللہ کی ہر بات مانیں، یہ مطلب ہے اللہ کو ماننے کا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس منہ سے کہہ دیا کہ میں اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، باقی اب نہ میں دین اسلام کو مانتا ہوں، نہ میں جو ہے وہ کسی اور چیز کو مانتا ہوں، اور
مجھ میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو اللہ کو ماننے کا مطلب نہیں ہے۔ توحید کا مطلب، اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کی ماننا، قرآن کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ اخلاص بنیادی شرط ہے۔ ایک بندے میں اخلاص نہ ہو، وہ دنیا کا سب سے بڑا عمل کرے، وہ شرک ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن ان لوگوں کے اعمال کو ہم اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے۔ کل بھی میں نے آیت پڑھی تھی، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، جہنم میں داخل ہوں گے۔ مجھے بتائیے عیسائی جو ہیں وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو راہب ہیں، جنہوں نے دنیا کی نعمتیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں، شادی بھی نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی طرف سے نیکی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بھئی اللہ سے تو پوچھیں کہ اللہ کے نزدیک کون سی نیکی اللہ کو پسند ہے، اللہ کو کیا نیکی پسند ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ دیکھیے عمل کی دو شرطیں ہیں، یاد رکھیے، ایک عمل ہو اللہ کے لیے خلوص، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ یہ عمل اللہ کو راضی کرے گا۔ وہ قرآن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، یا حدیث میں ہو کہ یہ عمل اللہ کو راضی کرے گا۔ دو شرطیں ہیں عمل کی، ان دو شرطوں کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا، کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، شہادت ہو یا کوئی اور چیز کیوں نہ ہو۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔